السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ گزشتہ شب آپ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں پہلا خطبہ سماعت فرمایا تھا۔ آپ کا خطبہ سننے کے بعد اور دوران خطبہ بھی بہت سے ایسے حضرات تھے جن کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، لیکن بعد میں جب دیکھا شمر نے کہ امام علی مقام کے خطبے کا لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے، تو اس نے شور و غوغا مچایا، چیخ و پکار کیا اور لوگوں کی توجہ کو اس نے ہٹا دیا۔ میرے امام نے دیکھ لیا کہ اتنی ساری باتیں بتانے کے باوجود بھی ان پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عباس کو بھیجا جو علمبردار تھے، یعنی مولائے کائنات کے وہ صاحبزادے تھے۔ مولائے کائنات کے 5 صاحبزادے وہاں موجود تھے۔ حضرت عباس ان کے برادران یہ حضرت ام البنین کے بطن سے تھے۔ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا جو مولائے کائنات کی بیوی تھی، آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ مولائے کائنات نے کئی ایک شادیاں کی، لیکن سید کائنات کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، زندگی میں نہیں، حرام تھا آپ کے لیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رب نے مختار کل بنایا ہے، جس کے لیے چاہے حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، مسئلہ ہے کہ جو بندہ چاہے استطاعت ہے نان نفقہ دینے کی، بیویوں کو پالنے کی، چارجہ نکاح کر لے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات پہ پابندی عائد فرما دی تھی کہ تم جب تک میری فاطمہ زندہ ہے تم نکاح ثانی نہیں کر سکتے، حرام ہے تمہارے لیے۔ تو مولائے کائنات کی دوسری ازواج مطہرات تھیں، دوسری بیویاں تھیں، ان کے بدن سے آپ کی بہت کئی اولادیں ہوئیں۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عباس اور ان کے 4 بھائی اور تھے، یہ 5 بھائی کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ بات آئی ہے تو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کام کی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ام البنین کا چچا زاد بھائی
اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی محل. یہ کوفہ میں ابن زیاد کے پاس تھا جب شمر کربلا آ رہا تھا. تو ابن زیاد سے عبداللہ ابن ابی محل نے کہا کہ میری بہن کی اولاد کربلا میں ہے امام حسین کے ساتھ، آپ ان کے لیے امان لکھ دو، امان کا پروانہ لکھ دو. ابن زیاد نے پروانہ لکھ دیا، شمر کے حوالے کر دیا. اور شمر جب کربلا کے میدان میں آیا تو اس نے پکارا، عباس، عثمان، عمر کہاں ہو؟ یہ پانچوں بھائی سامنے آئے، کیوں پکار رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اور شمر بھی حضرت ام البنین کے خاندان سے تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں گورنر کے پاس سے امان کا پروانہ لے کے آیا ہوں، تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو. تمہیں نہیں معلوم یہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ حسین نہ ان کے جتنے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہے، کوئی ایک بھی بچ نہیں پائے گا. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ بھی یہاں پہ قتل کر دیے جاؤ. لہٰذا تمہاری ماں کے خاندان کا میں بھی ہوں، اور تمہاری ماں کے 4000 بھائی نے بھی یہ پروانہ بھیجا ہے ابن زیاد سے لکھوا کر. اور میں بھی چاہتا ہوں تم آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی کا چراغ گل نہ ہو پائے، تاکہ تم آرام سے ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کسی قسم کی گزن نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، تم قتل نہ کر دیے جاؤ. قربان جائیے مولائے کائنات کے شہزادوں پر. مولائے کائنات کے شہزادوں نے جواب دیا کہ تو ہمیں امان کا پروانہ دے رہا ہے، ہمارے لیے امان ہے اور ابن رسول کے لیے امان نہیں ہے، آل رسول کے لیے امان نہیں ہے. ہم تیری امان کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں تیری امان نہیں چاہیے. جیئیں گے امام حسین کے ساتھ تو مریں گے امام حسین کے ساتھ. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عباس علمبردار یہ مولائے کائنات کے صاحبزادے، شہزادے، اور کربلا میں امام حسین کے علمبردار تھے. میرے امام نے کہا عباس جاؤ ذرا یزیدیوں سے بولو کیا ان کا ارادہ ہے. اتنی ساری باتیں میں نے بتائیں، تقریر کی، خطاب کیا، کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ لگاؤ چاہتے کیا ہیں. اور میرے امام نے خطاب میں یہ بھی کہا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تمہاری دولت چھین لی ہے، تمہارا دینار چھین لیا، درہم چھین لیا ہے، تمہارے گھر پہ ڈاگا ڈالا ہے میں نے، تم نے کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کیا کیا ہے؟ بلا وجہ تو کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کیوں چاہتے ہو تم میرے خون سے ہاتھوں رنگین کرنا؟ میں نہیں چاہتا تم میری بنیاد پر کل جہنم کے ایندھن بنو اور نانا جان کی شفاعت سے محروم رہو. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم 10ویں محرم کو بتائیں گے میرے امام نے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا. بہرحال حضرت عباس پہنچے اور پوچھا، ابن سعد کو آواز دی، تو کیا چاہتا ہے؟ ابن سعد نے تیر چلا کر بتایا کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم دو ہی چیز چاہتے ہیں، یا تو بولو حسین ابن زیاد کی اطاعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، خلیفہ مان لیں، ورنہ مرنے کو تیار ہو جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت عباس واپس آئے، امام عالی مقام نے کہا حضور اب تو معاملہ یہ ہے، وہ بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ لڑنے ہی کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا ہے یا تو آپ ابن زیاد کی اطاعت قبول کر لیں، یزید کو خلیفہ مان لیں، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لیں، ورنہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. میرے امام نے کہا اگر یہی بات ہے تو جاؤ، وقت تھا، شام کا وقت تھا، جاؤ ان سے کہو ایک رات کی ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم پوری رات جی بھر کے عبادت تو کر لے، خداوند قدوس کو سجدے تو کر لے، ذکر خداوند قدوس سے اپنے دل کو ہم مجلہ اور منور تو کر لیں، جی بھر کے عبادت کر لیں، اتنی ہمیں مہلت تو دے دیں.
ابن سعد نے اتنی مہلت تو دے دی، میرے امام نے پوری رات عبادت فرمائی، ذکر الہی میں بسر کیا، صبح کا سبیدہ کیا نمودار ہوا، اللہ صمد۔ کربلا کا میدان کارزار گرم ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے امام کے ساتھ خاندان کے علاوہ کئی حضرات اور بھی تھے جو آپ کے دیوانے تھے، معتقدین تھے، ماننے والے تھے، جانے والے تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر تھے، حضرت بریر تھے، حضرت مسلمہ بن اوسجہ اسدی تھے، حضرت زہیر بن قین تھے، اس طرح کئی حضرات تھے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جناب حر سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھا ابن سعد واقعی جنگ کے لیے آمادہ ہے تو جناب حر سے رہا نہ گیا۔ جناب حر میدان میں پہنچی، ابن سعد سے پوچھا، ابن سعد کیا تو واقعی جنگ کرے گا امام حسین علی مقام کے ساتھ؟ جانتے ہیں ظالم کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہاں ہاں ایسی جنگ کہ سروں کی بارش ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنا سننا تھا جناب حر کے قدم میں ڈگمگاہٹ طاری ہو گئی، آپ کا بدن کپ کپانے لگا، آپ تھر تھر کانپنے لگے، حواس باختہ ہونے لگے، آپ کا ہوش اڑنے لگا، پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا حر یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ پورے کوفے میں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا جوان مرد کون ہے، سب سے بڑا دلیر کون ہے، سب سے بڑا جنگجو کون ہے، تو ہم تمہارا ہی نام پیش کریں گے، اس لیے کہ پورے کوفے کے اندر میں حر تم جیسا نہ کوئی ہم نے بہادر دیکھا ہے، نہ دلیر دیکھا ہے، نہ جوان مرد دیکھا ہے۔ مگر کیا معاملہ ہے، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے، باضابطہ جنگ کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے، اور تم تھر تھر کانپ رہے ہو، تمہارا قدم ڈگمگا رہا ہے، تمہارے اندر کپ کپی طاری ہو رہی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ جناب حر نے جواب دیا، تم نہیں سمجھو گے، میں اس وقت جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، لیکن یاد رکھو ادھر جنت ہے جہاں امام علی مقام ہے، اور ادھر جہنم ہے، میں جنت کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے حر کی لاکھوں جانیں کیوں نہ قربان ہو جائے۔ اتنا کہنے کے بعد معلوم ہے جناب حر نے چند باتیں بھی کہیں کوفیوں سے، ایک کوفیوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم نے خط دے کر بلایا، تم نے دعوت دی، اصرار پہ اصرار کیا، جب وہ آ گئے ہیں تو تین باتیں، تین آپشن بھی دیا، تم نے وہ بھی نہیں مانا۔ ابن سعد نے کہا میں کیا کروں، تیرا میرا حاکم نہیں مان رہا ہے، میں مجبور ہوں۔ جناب حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھے خیمہ امام علی مقام پہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور مجھے معاف کر دیں، میں ہی ہوں جو آپ کے پیچھے لگا رہا، میں نے ہی آپ کا تعاقب کیا، اور میں نے ہی آپ کو مجبور کیا چٹیل میدان میں ٹھہرنے کے لیے، حضور مجھے معاف فرما دیں، میری مجبوری تھی، اب مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ لوگ واقعی ظلم و استبداد کے پیکر ہیں، یہ لوگ واقعی جور و جفا کے خوگر ہیں، یہ لوگ واقعی بڑے بے رحم و بے درد لوگ ہیں، یہ لوگ واقعی ظالم ہیں، حضور مجھے معاف فرما دیں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تیرا نام بھی حر ہے، حر کا معنی آزاد ہے، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میرے امام نے کہا حر اب تو گھوڑے سے اتر جا۔ کہا نہیں امام، گھوڑے تب اتروں گا جب آپ پر جان قربان کر دوں گا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے امام نے دیکھا کہ اب معاملہ کافی گمبھیر ہے، یہ جنگ پر تلے ہوئے ہیں، تو میرے امام نے ایک بار اور تمام ساتھیوں کو جمع کیا خیمے میں۔ آپ نے فرمایا دیکھیے حالات تم سب کے سامنے ہیں، یہ لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، اگر یہ مجھے شہید کر دیں گے تو تم سے باز پرس نہیں کریں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بنیاد پہ تم یہاں میدان میں رہو، جنگ میں شریک ہو، میں نہیں چاہتا۔
لہٰذا میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، صمیم قلب سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں، تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ مگر معلوم ہے کسی نے بھی خاندان کے افراد ہوں یا آپ کے رفقا ہوں، سب نے بیک زبان کہا تھا حضور آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، حضور والا آپ کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں، ہم جئیں گے آپ کے ساتھ، مریں گے آپ کے ساتھ۔ اور حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے کتنی پیاری بات کہی تھی، کیا دیوانگی کا اظہار کیا تھا، کیا عقیدت کا اظہار کیا، کیا جانثاری کا اظہار کیا۔ فرمانے لگے حضور آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں مارا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر مارا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر مارا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، 70 بار ایسا ہو اور مجھے مارنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ نے بھی، کئی حضرات تھے جن لوگوں نے بے حد جانثاری کا اظہار کیا، خالی جانثاری زبانی نہیں تھی، عمل کر کے بھی دکھایا۔ گویا ان سب کا مطمع نظر یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ حضور جب تک ہم زندہ ہیں یزیدی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ واقعہ ایسا ہوا بھی، جب تک میرے امام حسین کے رفاقہ وہاں رہے، یا اولاد حضرت عقیل رہی، یا اولاد مولائے کائنات رہی، یا اولاد امام حسن رہی، یقین جانیے امام حسین کو کوئی ذرہ برابر بھی غضن نہیں پہنچا سکا۔ اس سارے کے سارے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے بعد امام حسین کی محبت کا انمٹ نقوش تاریخ کے سینے پر ثبت و نمایاں کر دیا۔ پھر ہوا کیا، یکی بعد دیگر میرے امام کے رفقا میدان کارزار میں آنے لگی۔ یقین جانیے، اب تاریخ پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا، خواہ میرے امام عالی مقام کے شہزادے ہوں، یا ان کے بھانجے ہوں، یا ان کے بھتیجے ہوں، یا اولاد حضرت عقیل یعنی برادران امام مسلم ہوں، کہ امام عالی مقام کے برادران ہوں، یا امام عالی مقام کے رفقا ہوں، عقیدت مندان ہوں، عقیدت کے شان ہوں، ان میں سے جو بھی میدان کارزار میں آیا ہے، 22,000 لشکر ہے، معلوم ہے 22,000 کا لشکر میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ دو بدو لڑائی میں جو بھی آتا سامنے ککڑی کھیرے کی طرح کاٹ دیا جاتا، اور امام علی مقام کے رفقا اور ان کے اہل بیت نے معلوم ہے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، اتنا بڑا جنگجو کیوں نہ ہو، اتنا بڑا دلیر کیوں، اتنا بڑا جوامت کیوں نہ ہو، جو بھی سامنے آتا یقین جانیے کٹ جاتا کھیرے ککڑی کی طرح۔ اور ان حضرات کو شہید کیسے کیا جاتا؟ ابن سعد پکار کے بولتا، دیکھو ایسے نہیں، انہیں گھیر کے مارو، ایک بارگی تیروں کی بوچھار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، تنے تنہا بندہ ہو میدان کارزار میں، ایک بارگی ہزاروں تیروں کی بوچھار ہو، بندہ کب تک تاب لا سکتا ہے؟ کل میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ایک فرات کیا میرے امام کی زبان ہل جاتی، دنیا کے سارے دریا نہریں سمندر آب قدموں میں ملانے لگتے، 22,000 کا لشکر ایک آن میں ختم ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا۔ مگر میرے امام کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، استقامت فی الدین کی تعلیم دینے گئے تھے۔ مگر اس کے باوجود میرے امام نے کرامت دکھائی، کئی کرامتیں آپ سے صادر ہوئیں،
اور ایسی حالات میں ضرورت تھی کرامت دکھانے کی، یزیدیوں کی آنکھیں کھل جائیں، تمہارے سامنے رسول کا بیٹا کھڑا ہے، رسول کا بیٹا مجبور نہیں، مختار کائنات کا بیٹا مختار ہے۔ میرے امام تشریف فرما ہے خیمے میں، اور آپ نے آگ لگائی ہے حفاظت کے لیے، آگ سلگ رہی ہے۔ ایک ظالم یزیدی آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے، بولتا ہے امام حسین تم نے ابھی سے آگ جلا لی ہے، معاذ اللہ جہنم میں جانے سے پہلے تم نے آگ جلا لی۔ میرے امام کو بہت غصہ آیا، امام جلال میں آ گئے، فرمایا نابکار تو یہ کہنا چاہتا ہے میں دوزخ میں جاؤں گا؟ رسول کا بیٹا اور جہنم، تو نانا جان کی حدیث نہیں سنی ہے؟ نانا جان نے فرمایا میری اولاد کے لیے جہنم حرام ہے، تو مجھے جہنمی بول رہا ہے کم بخت؟ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی اولاد کو جہنمی کہہ رہا ہے، مولا اسے اسی وقت آگ میں جلا دے، قسم خدا کی۔ میرے امام کی زبان سے جملہ نکلنا تھا، اس ظالم کا گھوڑا بدکتا ہے اور سیدھے اس ظالم کو لے کر اسی آگ میں ڈال دیتا ہے، اور وہ آگ میں جل کے خاکستر بن جاتا ہے۔ یزیدی دیکھتے رہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے۔ ایک بندہ اور تھا یزیدی ظالم، کیا کیا اس نے؟ آنے کے بعد کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی، حسین بن علی، دیکھ رہے ہو کیسے فرات کا پانی جوش مار رہا ہے، فرات کا پانی جو چاہے پی سکتا ہے، یہاں پر تمہیں ایک بوند بھی نہیں ملے گا، ایک بوند۔ اس واقعے سے پہلے جب میرے امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پورا ہو گیا، اللہ نے قبول فرما لیا، اور اس بندے کو گھوڑے نے آگ میں ڈال دی، آگ میں ڈال کے وہ جہنم میں پہنچ گیا، تو میرے امام نے ایک جملہ کہا، خداوندہ تیری بارگاہ میں میں مشکور ہوں کہ تو نے اپنے حبیب کی اولاد کی لاج رکھ لی۔ اتنا کہنا تھا، اس ظالم نے کہا کہ حسین تم اور خاندان نبوت، تمہارا پیغمبر خدا سے کیا تعلق؟ یہ جملہ میرے امام کے لیے بہت ہی ناگوار گزرا۔ امام کو میرے امام کے خاندان پہ حملہ کر رہا تھا نا، نسبت پہ حملہ کر رہا تھا۔ میرے امام جلال میں آ گئے، خداوندہ یہ تیرے حبیب کے نواسے کے خاندان اور نسل پر حملہ کر رہا ہے، مولا اسے ابھی ابھی کیفر کردار کو پہنچا دے۔ واللہ العظیم تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، ہوا یوں کہ جانتے ہیں اس بندے کو رفع حاجت کا احساس ہوا، ایک مقام پر کم بخت رفع حاجت کے لیے برہنہ بیٹھا اور بچھو آیا اسے ڈنک مارا، اور اسی حال میں نجاست آلودہ تڑپتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ اور جس نے کہا تھا نا حسین دیکھو کیسے دریا فرات دریا جوش مار رہا، تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، ایک بوند پانی نہیں ملے گا، تو میرے امام کی زبان نکلا اللہم امیتھو عطشانا، میرے اللہ اس بندے کو، نابکار کو، ظالم کو پیاسا مار۔ اتنا کہنا تھا، معلوم ہے وہ بندہ گھوڑے سے گرتا ہے، اور گرنے کے بعد العطش العطش العطش، پیاس 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 پکارتا ہے، اور لوگ چلے، یزیدی چلے پانی لے کر اسے پلانے کے لیے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، تاریخ کے پنے، تاریخ کے صفحات آج بھی غماز ہیں۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ پانی حلق کے نیچے اتر جائے، ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نہیں اترا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے امام نے کہہ دیا تھا، اور رسول پاک کی اولاد نے کہہ دیا تھا، میرے امام نے فرمایا تھا مولا تعالیٰ اسے پیاسا مار۔ میرے امام کی دعا پوری ہو گئی تھی، ایک قطرہ پانی حلق میں نہیں اترا، اور پیاس 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 العطش العطش کہتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ میرے امام اس لیے کرامتیں دکھا رہے تاکہ یہ سمجھ جائیں، آنکھیں کھل جائے کہ حسین ابن علی، حسین ابن رسول مجبور نہیں ہے۔ میں چاہوں ایک آن کی آن میں زبان ہلنے کی دیر ہے، ہونٹوں میں جنبش ہونے کی دیر ہے،
تم آن کی آن نیست نابود ہو جاؤ، لیکن میں یہاں استقامت فی الدین کی تعلیم کے لیے آیا ہوں، میں امتحان کے لیے آیا ہوں، نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں، اور قیامت تک کے نانا جان کی امتوں کو پیغام دینے آیا ہوں۔ نانا جان کی امتوں، یاد رکھو، ہماری قربانیوں کو یاد رکھنا، میری قربانی یاد رکھنا، مجھ پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اسے یاد رکھنا، میرے 6 ماہ کے بچے کے اشار کو یاد رکھنا، میرے علی اکبر کی جوانی کو یاد رکھنا، امام قاسم کی قربانی کو یاد رکھنا۔ اگر کبھی شریعت پہ آ جائے تو ایسے وقت میں نہ 6 ماہ کے بچے کی پرواہ کرو، نہ آل کی پرواہ کرو، نہ اولاد کی پرواہ کرو، نہ مال کی پرواہ کرو، نہ گھر بار کی پرواہ کرو، بلکہ اپنی پوری جانیں اللہ کی راہ میں یوں کہتے ہوئے قربان کر دو، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی۔ ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا ایک ایک کر کے میدان میں آتے رہے، اور حضرت خور بھی آئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ان کا مقابلہ کرنے میں کسی میں طاقت نہیں تھی۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الحق کو یعلو لا یعلا، حق بلند ہوتا ہے، بلند کیا نہیں جاتا ہے۔ حق کے مقابل کون آ سکتا ہے؟ یہ سارے باطل یزیدی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے امام عالی مقام کے کسی بھی ساتھی کا مقابلہ کر لیں۔ ہوتا یہی تھا، آپ کے ساتھی میدان کارزار میں آتے، 100 200 400 500 لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے دو بدو لڑائی میں، پھر بالآخر اپنے ساتھ کہتا گھیر کے مارو، ایک بارگی حملہ کرو۔ اس کے بعد پھر ایک بارگی حملہ کیا جاتا، تنے تنہا انسان ایک بارگی 500 ہزاروں تیروں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر میرے امام کے چاہنے والے یکے بعد دیگر زخموں سے چور، لہو لہان ہو کر خون سے وضو کرتے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد خاندان رسول کی باری آئی، خاندان رسول کی باری آئی۔ میرے امام نے پہلے اولاد عقیل سے کہا، امام مسلم کے بھائیوں سے دیکھو، اب تک امام مسلم تمہارے بھائی کی شہادت کا غم اب تک ختم نہیں ہوا ہے، میں نہیں چاہتا تم بھی میدان کارزار میں جاؤ، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے، لہذا واپس چلے جاؤ۔ امام مسلم کے تمام بھائیوں نے کہا نہیں حضور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک تو امام مسلم کا ہمیں بدلہ بھی لینا ہے، اور ہمارے رہتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ ہمیں نہیں گوارا ہے، لہذا ہمیں میدان کارزار میں جانے دیا جائے۔ امام مسلم کے 3 یا 4 بھائی وہاں موجود تھے، چاروں بھائی میدان میں جاتے ہیں، ایک کے بعد دیگر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولائے کائنات کے شہزادوں کی باری آئی، حضرت عباس کے علاوہ ان کے 4 بھائی، وہ بھی ایک کے بعد دیگر میرے امام کے بار بار روکنے کے باوجود انہوں نے یہی جواب دیا کہ بھائی جان ہمیں نہ روکیں، اگر آپ نے ہمیں روک دیا کل میدان حشر میں، اگر دادا جان نے، اگر ابا جان نے ہم سے پوچھ لیا، مولائے کائنات نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے شہزادوں تمہارے رہتے ہوئے میرا بیٹا حسین تحت تیغ کیسے ہو گیا، میرا بیٹا حسین قتل کیسے کر دیا گیا، میرا بیٹا حسین شہید کیسے ہو گیا، میرا بیٹا حسین لہو سے تر بتر کیسے ہو گیا، تو بھائی جان ابا جان کے سامنے ہمارا جواب کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں شرمندگی سے بچائیں، اجازت دیں۔ میرے امام مجبور ہو کر اپنے بھائیوں کو اجازت دیتے ہیں، ایک کے بعد دیگر وہ بھی میدان کارزار میں آتے ہیں۔ یزیدی کی اندر ہمت نہیں تھی کسی کا بھی مقابلہ کر سکیں، وہی اخیر میں ایسا ہی ہوتا، پھر ایک بارگی لوگ حملہ کرتے، اور میرے امام حسین کے 4 بھائی بھی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ حضرت عباس علمبردار تھے، ابھی آپ نہیں گئے۔ پھر امام عالی مقام کے بڑے بھائی امام حسن کے
17 سالہ نوجوان شہزادے حضرت امام قاسم سامنے آئے. کہا چچا جان اب ہمیں اجازت دے، مجھے اجازت دے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. نانا کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کی محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور دین کی سرفرازی کے لیے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. تو امام حسین نے فرمایا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ابھی تم جوان ہو، تم نہ جاؤ. امام قاسم بزیر ہو گئے، نہیں چچا جان مجھے جانا ہر حال میں. اگر میں نہیں گیا وہی جواب دیا امام مولائے کائنات شہزادوں کی طرح کہ حضور چچا جان اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے، کل میدان حشر میں ہمارے والد گرامی امام حسن مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ قاسم تمہارے رہتے ہوئے میرا بھائی کیسے شہید ہو گیا، وہ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم وہاں شرمندہ ہو جائیں گے، ہم وہاں نادم ہو جائیں گے، ہم وہاں لاجواب ہو جائیں گے. لہذا چچا جان اجازت دے. میرے امام مجبور ہو کر، لاچار ہو کر، بادل نخواستہ اجازت دیتے ہیں. اور امام قاسم جوش جہاد میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ زیرہ پہننا بھول گئے، خود لگانا بھول گئے، سیدھے قمیص پہنے ہوئے تھے اور میدان کارزار میں پہنچ گئے اور للکارا یزیدیوں کو. آج بھی آپ کی للکار تاریخ کے اوراق میں شاہد ہیں. کربلا سے آج بھی للکار کی آواز آ رہی ہے. میرے امام قاسم نے کہا جانتے یزیدیوں میں کون ہوں؟ میں حسن کا بیٹا ہوں، فاتح خیبر کا پوتا ہوں، اسد اللہ غالب کا پوتا ہوں. ہے کون میرے مقابلے میں آئے؟ ہے کسی کی ہمت؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کئی منٹ چیختے رہے، دہاڑتے رہے شیر کی طرح، مگر نامردوں میں کسی میں ہمت نہیں تھی سامنے آ جائے. تو اخی ابن سعد کہا تم لوگ کیسے لوگ ہو، کیسے فوجی ہو؟ علی کا پوتا چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، دہاڑ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا. تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے، جاؤ تو کوئی صحیح. کسی ایک یزیدی میں ہمت نہیں تھی کہ مولائے کائنات کے پوتے کا مقابلہ کر لے، امام حسن مصطفیٰ کے مقابل میں آ جائے. امام قاسم چیختے رہے، دہاڑتے رہے. بلاخی ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان سے کہا، یہ بڑا مشہور پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان تھا، اس کی پہلوانی، اس کی بہادری، اس کی طاقت کا بڑا شہرہ تھا. ابن سعد نے کہا ارزق دیکھ رہا ہے کئی منٹوں سے علی کا پوتا دہاڑ رہا ہے، کسی میں آنے مقابلے میں جانے کی ہمت نہیں ہے، تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بڑا پہلوان بنتا ہے تو جانا مقابلہ کر. کہا ابن سعد تو میری توہین کر رہا ہے، تو میری تذلیل کر رہا ہے، تو میری اہانت کر رہا، تو مجھے ڈاؤن کر رہا ہے. اتنا بڑا پہلوان ہوں میں، نامی گرامی پہلوان ہوں، اور مجھے جوان کے مقابلے بھیج رہا ہے، یہ میری توہین ہے. ٹھہر جائے، یہ بات اگر ہے میرے چار جوان بیٹے ہیں، ابھی بڑے بیٹے سے بولتا ہوں جائے گا آن کی آن میں علی کے پوتے کا سر کاٹ کے لے آئے گا. معلوم ہے یہ جناب ارزق پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، اس کا بڑا بیٹا امام قاسم کے مقابلے میں آیا، ایک ہی وار میں امام قاسم نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. ارزق نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اسے بھی امام قاسم نے ایک ہی وار میں جہنم میں بھیج دیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا میرے امام نے، ککڑی کی طرح اسے بھی کاٹ چھانٹ دیا. چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی تہے دیکھ کر دیا گیا. اب ارزق سے رہا نہ گیا، اچھا تو نے میرے چار بیٹوں کو مار ڈالا، اچھا اب میں تیرے مقابلے میں آتا ہوں. واقعی بڑا پہلوان تھا، بڑا ہی تگڑا جنگجو تھا، بہادر مانا جاتا تھا، بڑی اس کی طاقتیں مشہور تھی، جمع مردی مشہور تھی. لیکن معلوم ہے جب امام قاسم کے مقابلے میں آتا ہے، ایک بڑا عربی کا مشہور مقولہ ہے، الحرب خدعہ، یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے. میرے امام قاسم دیکھا واقعی یہ بڑا نامی گرامی پہلوان تگڑا بندہ ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ الحرب خدعہ کے تحت کہا ارزق بڑی حیرت کی بات ہے، انتہائی تعجب کی بات ہے، اتنا بڑا تو پہلوان ہے، تجھے گھوڑے کی زین کستا نہیں آتی ہے؟ دیکھ گھوڑے کی زین کی طرف دیکھ. جو ہی ارزق نیچے جھکا، میرے امام قاسم نے بڑی پھرتی کے ساتھ میں ایک ایسا وار کیا
ارزق کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد میرے امام قاسم نے گھوڑے پہ ایڑ لگائی اور خیمہ امامی علی مقام پہ پہنچے اور فرمایا یا اماں یا اماں یا اماں عطشان انی عطشان، جان بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلائیے۔ اور گھنٹوں سے لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، تھک کے چور ہو گئے تھے۔ جان پانی پلائیے، اگر پانی کا ایک بوند مل جائے، ایک قطرہ مل جائے، میں 22,000 کے لشکر کو جہنم میں آن کی آن میں پہنچا دوں۔ جان پانی دیجیے، پانی پلائیے۔ امام علی مقام پانی کہاں سے پلاتے؟ 3 دن سے پانی بند ہے۔ فرات میں 500 فوجوں کا پہرا بٹا ہوا ہے۔ امام علی مقام کے خیمے میں پانی ایک قطرہ نہیں آ سکتا۔ میرے امام نے روتے ہوئے فرمایا اشکبار آنکھوں سے، بیٹا میں پانی تمہیں کہاں سے لا کے دوں؟ گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو۔ تھوڑی دیر کے بعد نانا جان تمہیں آب کوثر پلا کر تمہاری پیاس بجھا دیں گے اور تمہیں دائمی سکون فراہم کریں گے۔ اس کے بعد میرے امام قاسم میدان کارزار میں آتے ہیں اور یقین جانیے کشتوں کے پشتے لگا دیے، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ یزیدیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یزیدیوں کا حال یہ تھا، ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا۔ بلاخی ابن سعد نے مجبور ہو کے کہا سنو فوجیوں، تمہیں نہیں معلوم تمہارے سامنے کوئی معمولی جوان نہیں ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، اسد اللہ غالب کا پوتا ہے، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، اتنا آسان نہیں اس کا مقابلہ کرنا۔ لہٰذا ایسا کرو، اگر ایسے ہی تم دو بدو لڑتے رہے تو یہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ایک بارگی حملہ کرو۔ اللہ سمت، ایک بارگی تیروں کی بوچھار ہوتی ہے اور میرے امام کب تک تیروں کی بوچھار کو برداشت کرتے؟ بالآخر گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور زبان پکارتی ہے یا اماں ادرکنی یا اماں ادرکنی یا اماں ادرکنی، جان میری خبر لیجئے، میری خبر لیجئے۔ امام حسین دوڑے ہوئے میدان کارزار میں پہنچے۔ امام قاسم کو، اپنے پیارے بھتیجے کو، اپنے بھائی کی یادگار کو، اپنے بھائی کے چشم و چراغ کو، نوجوان امام قاسم کو اپنے گود میں رکھا۔ میرے امام قاسم بار بار زبان کو ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے، پیاس کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے امام نے اپنی انگوٹھی کو چسایا اور کہا قاسم گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد نانا جان تمہیں آب کوثر پلا کر اطمینان دلا دیں گے، تمہیں سکون دائمی فراہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام قاسم کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ آئندہ کل حضرت عباس علم بردار کیسے دریائے فرات میں پہنچتے ہیں اور کس قدر آپ جناب علی جوامردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیسے آپ نے 500 فوجی دستے کو چیر کر کیسے فرات کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سماعت کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔